حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، اور اشارہ ہے جنت البقیع کی طرف، اور فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اے اہل قبور، تم پر سلام ہو، اے ان گھروں کے مکین جماعت مومنین، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا تم میرے صحابی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں، یعنی بعد میں آنے والی امت کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی آئے نہیں آپ ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک آدمی کا گھوڑا ہو، اس کی پیشانی بھی سفید ہو اور اس کے پاؤں بھی سفید ہوں، اور وہ گھوڑا مشکی سیاہ گھوڑوں کے درمیان ہو، تو کیا اس گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور پہچان لے گا۔ فرمایا وہ یعنی میری امتی آئیں گے اور وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور میں ان سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا، یعنی ان کو پہچان لوں گا۔ تو گویا وضو جہاں اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقرب کا ذریعہ ہے، جو قیامت کے دن امت مسلمہ کو حاصل ہوگا۔ ہمارا ایک تصور ہے آپ کے بارے میں، اور ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں سچ، اسی طرح آپ بھی ہماری شکلوں سے ناواقف ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ملاقات ہوگی تو فوراً پہچان لیں گے ان لوگوں کو، اپنی امت کے ان افراد کو جن کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو وضو کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں یا اس سے کتراتے ہیں یا وضو نہیں کرتے، وہ اس شرف سے کس طرح ہمکنار ہوں گے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا فرق ہو جائے گا قیامت کے دن امت کے ان افراد کے درمیان کہ جو وضو کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے، یعنی وضو کے اعضاء کی چمک کے ساتھ، اور وہ جو اس چمک کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور پھر جس کا دل چاہے اس چمک کو بڑھا لے، یعنی اگر اس میں کسی نے کوتاہی کی یا کمی کی تو اس کا روشنی کم ہوگی، اور جس نے اس میں اپنا حق ادا کیا اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ اور حوض پر پہلے پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا سب کو کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی پہلی ملاقات جو ہوگی وہ حوض پر ہی ہوگی، کیونکہ جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے اور دھوپ تیز ہوگی، ہر شخص پیاس پیاس پکار رہا ہوگا، انتہا درجے کی گرمی ہوگی، تو حوض کوثر کے سوا کہیں پانی نہ ہوگا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں گے اور اپنی امت کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ اور حوض کوثر کے ارد گرد ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہاں پر اتنے پیالے ہوں گے یا اتنے کپ ہوں گے جتنے آسمان پر ستاروں کی تعداد ہے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ آپ کی امت بھی کثرت کے ساتھ ہوگی، اور ان کو پانی پلانے کا انتظام بھی اسی طرح ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ وہ پی لے گا وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور جو میرے اس حوض کو جھٹلائے خدا اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ یعنی یہ اعتقاد کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات وہاں پر ہوگی، اور اس کی تیاری بھی کر کے رکھنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شادی پر جانے کے لیے، کسی ڈنر پر جانے کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا فنکشن ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی زیادہ، اور خاص طور پر جس سے متعلق ہوتا ہے، مثلا جس کی شادی ہوتی ہے، جو اس سے کنسرنڈ ہوتا ہے، اس کی تیاری کے لیے اس کو وقت بھی اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس دن یعنی جس سے متعلق فنکشن ہوتا ہے وہ سب سے نمایاں اس میں نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے روز حشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور نمایاں چمک کے لیے ضروری ہے کہ ہم تیاری کر کے رکھیں اور اپنے لیے ایسا تاج تیار کریں، وہ چمک تیار کریں کہ جو قیامت کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شرف قرار دیا گیا۔ اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کو انسان امپورٹنس دیتا ہو، جس کی ملاقات کو، تو اس کے لیے تیاری بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔
مثلاً اگر آپ نے اپنے کسی سرونٹ سے بات کرنی ہے تو آپ کو وہ تیاری نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نے اپنے سے کسی بڑے سے، اور جتنی آپ جس کو اہمیت دیں اس سے ملاقات کرنی ہو، تو اتنا ہی آپ اپنے آپ کو ویل ڈریسڈ اور اچھی طرح آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سب سے بڑھ کر تیاری یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وضو کرنے والے ہوں۔ اور شاید اس پر اتنی بشارتیں اور تاکید اس لیے کی گئی کہ وضو پہلا قدم ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہو سنا کہ اگر وضو کی شرط نہ ہوتی تو ہم بہت سی نمازیں پڑھتے، دن میں 5 نہیں 10 بھی پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے میں جو سب سے مشکل کام لگتا ہے وہ وضو لگتا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ جب وضو ہوتا ہے انسان کا، ایک دفعہ کر کے ایک نماز پڑھ چکے اور دوسری نماز تک ہوتا، تو وہ نماز بہت جلدی وقت میں یا افضل وقت میں یا پہلے وقت میں پڑھ لی جاتی ہے، اور بعض اوقات صرف انسان وضو کی سستی میں بہت تاخیر کر دیتا ہے نماز پڑھنے میں۔